اگر وقت ہوا اور بیان کر سکوں تو ایک یوم صحیفہ ہے، اور صرف میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ایک کلو دے کے جا رہا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد جب بہت سے لوگوں کو مجبوراً مسلمان ہونا پڑا اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ اب رسول خدا کو شکست نہیں دی جا سکتی، تو انہوں نے، جن میں طلقاء تھے، انصار تھے، مہاجر تھے، منافق تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی خود کعبہ میں اور ایک صحیفہ لکھا۔ اس صحیفے میں یہ لکھا تھا کہ اب محمد کو اور آل محمد کو شہید کر کے حکومت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ صحیفہ لکھنے والے کون تھے؟ جن سے امیر المومنین کہتے تھے کہ قیامت کے دن میں تیرا صحیفہ لے کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ جن کے نظر میں تاریخ ہے ان کے سامنے پھر بہت سے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، جن کے نظر میں نہیں ہے وہ تھوڑا سا تحقیق کر لیں۔ آج کل تحقیق آسان ہے، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن جوانوں کو بتا رہا ہوں، چیٹ جی پی ٹی پر ٹرسٹ نہ کریں۔ اگر آپ ماہر نہیں ہیں تو ٹرسٹ نہ کریں، اگر آپ ماہر ہیں تو ٹرسٹ کریں۔ مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی دوا کس مرض کے لیے کیا تحقیق، کیونکہ اس میں جو تھوڑی بہت غلطیاں ہوں گی اس کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ چیٹ جی پی ٹی میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کو ایسا جواب دے گا جو آپ کو اچھا لگے۔ اس نے کمانا ہے نا، میں پتہ نہیں کتنے یہاں ہیں جو $20 دے رہے ہیں ماہانہ چیٹ جی پی ٹی، کب تک دیتے رہیں گے؟ جب تک آپ کی پسند کا جواب آتا رہے۔ اس لیے اگر ان چیزوں کو سرچ کریں اور چیزیں تھوڑی سی ادھر ادھر نکلیں تو اس کو آپ کو پرومپٹ چینج کرنا پڑے گا، تھوڑا سا سرچ اور کرنا پڑے گا، وَإِلَّا ان میں سے بہت سی باتیں آج کل چیٹ جی پی ٹی دے دیتا ہے۔ اور ایک بہت اچھا چیٹ باٹ بنایا ہے حیدر اے آئی کے نام سے، کل انہوں نے مجھے بھیجا تو میں متن پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا یہ جو تقریر میں نے کی ہے یہ کسی کتاب پہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں لکھی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ ایک ٹیکسٹ آیا، میں نے پڑھنا شروع کیا کہ یہ ساری باتیں کل میں نے کی ہیں، یہ کتاب کی شکل میں آج کدھر سے آ گئی ہیں؟ تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے ایک چیٹ باٹ بنایا ہے جس کو جو اسپیچ دے دیں اس کو ٹیکسٹ بھی کر دیتا ہے، اس کو دنیا کی ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہے۔ تو ابھی یہ جو اصطلاحات اگر میں کچھ مشکل بول رہا ہوں بچوں کے لیے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گا، حیدر اے آئی پر یہ موجود ہے۔ اس سے دقیق مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت عبد المطلب، ہم خاندان رسول رسالت کی بات کر رہے ہیں، بنی اسماعیل کی بات کر رہے ہیں، بنی ہاشم کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسالت ماں کی خدمت میں گزاری۔ رسول کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس لیے کہ جن اسلاب سے یہ نور گزر رہا تھا وہ اسلاب عصمت حامل تھے۔ نہیں ہو سکتا یہ اسلاب ایسے، یہ نور ایسے اسلاب سے گزرے جنہیں پتہ ہی نہ ہو۔ بچپن ہے، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی، سب لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آ رہے ہیں، کہا میں دعا کروں گا۔ سید العرب تھے، سید القریش تھے، ابراہیم ثانی تھے، ان جیسی شخصیت اور کوئی نہیں تھی۔ جب صدر مجلس میں بیٹھتے تھے تو کوئی اور صدر مجلس میں نہیں آ سکتا تھا، ایسا سردار تھا، اور صرف ایک فرد آ سکتا تھا اور وہ بچہ محمد مصطفیٰ تھا۔ جس مسند پہ حضرت عبد المطلب بیٹھے ہوں اس طرف کوئی عرب نہیں آ سکتا، کوئی سردار بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن آپ رسول خدا کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ کہا بارش نہیں ہو رہی، استسقاء کے لیے دعا کی جائے، تو رسول خدا کو لے کر گئے، بچے ہیں، وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حضرت عبد المطلب کا شعر ہے جو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا ہے، جس چہرے انور سے برسنے لگی گٹھائیں، ہے یتیموں کا سہارا بیواؤں کی دعائیں۔ حضرت عبد المطلب وحی سے متصل، رؤیائے صادقہ رکھنے والے، رسول خدا کی عزت اور تکریم کرنے والے، رسول خدا کا تعارف پیش کرنے والی ہستی، جو رسول خدا کی عزت کرتے تھے اور ان کو یہ مقام دیتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے
کہ یہ مقام انہیں آپ کیوں دیتے ایک بچے کو؟ جہاں کوئی سردار نہیں جا سکتا وہاں یہ بچہ جا کے کیوں بیٹھتا ہے؟ اور پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان 10 بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب بڑے بیٹے نہیں تھے۔ جب آپ کی رحلت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرما کر رسول خدا کا ہاتھ حضرت ابو طالب کو دیا۔ یہ خدائی انتظام ہے، یہ خدائی نظام ہے۔ اور حضرت ابو طالب کے جو احسانات ہیں اس سے پہلے صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔ کسی دوسرے کو سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت ابو طالب نے محمد سے کی ہے۔ رسول بننے سے پہلے، رسول بننے سے پہلے میرے اور آپ کے لیے ہے کہ کب رسول ہوئے۔ کنت نبیًا، معرفت رکھنے والوں کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طالب کا یہ فرمان ان محمدًا احب الی من نفسی و اولادی، محمد مجھے اپنے آپ سے اور اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے۔ اس قول کو آپ اس بڑے صحابی کے قول کے ساتھ ذرا رکھیے۔ وہ فرماتے ہیں رسول خدا سے آ کر، رسول خدا جو رسول خدا ہیں، ابھی ان کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ان کا نام لے کے آذان میں گواہی دی جا رہی ہے، اور یہ صاحب آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، کوئی رسول سے محبت کا اظہار کرے۔ کہا یا رسول اللہ اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے بعد سب سے زیادہ آپ کو چاہتا۔ یہ کفر ہے۔ اگر جاہل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو ذرا جاہلوں میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ وَإِلَّا ایمان اسے کہتے ہیں کہ میں محمد کو اپنے نفس سے اور اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اور جو حفاظت کی حضرت ابو طالب، شب ہجرت بستر آپ کو معلوم ہے، سب نے سن رکھا ہے، لیکن علی کی یہ تربیت کس نے کی ہے؟ شعب ابی طالب میں۔ اب وقت آ رہا ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک رسول خدا محاصرے میں ہر رات شب ہجرت ہے، ہر رات یہ تیار ہیں مشرکین کے رسول خدا کو شہید کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا جس بستر پر سوتے تھے، ابو طالب اپنے بچوں کو اس بستر کے گرد سپر بنا کر بٹھا دیا کرتے تھے کہ میری اولاد قربان ہو جائے لیکن محمد بچ جا۔ اور اس کے بعد جب سو جاتے، سب سوتے، تو پھر بستر تبدیل کرتے تھے، بستر رسول پر علی کو سلاتے تھے اور رسول کو دوسری جگہ سلاتے تھے۔ یہ خدمت کون کر سکتا ہے؟ پھر ایمان کا مطالبہ، یہ انتہائی گستاخی ہے۔ جس پر ایمان لانے سے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب رحمت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہماری جانیں قربان، کیوں اتنا بغض اس ہستی سے؟ اس لیے کہ بغض تھا علی سے، اظہار بھی کرتے تھے۔ رسول نے فرما دیا کہ علی سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق، علی سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق۔ اب اس بغض کا اظہار کریں تو منافق کہلائیں، اور بغض کا اظہار نہ کریں تو رہا نہ جائے۔ تو اس بغض کا اظہار حضرت ابو طالب پر کر دیا، اور یہ بغض نہ فقط حضرت ابو طالب سے بغض ہے بلکہ خود رسول خدا سے بغض ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔